سے نکل بولتے ہو نہیں بولنا. دیکھو ایک بات سنو, غوث پاک کیا ہے؟ سرکار غوث پاک اپنی خانقاہ میں ذکر کرایا کرتے تھے. کیا کراتے تھے؟ ذکر. تو غوث پاک کی وہ ذکر کی کیفیت, وہ روحانیت, وہ معاملات اس قدر لوگوں میں عام ہو چکے تھے, اس قدر عام ہو چکے تھے کہ ایک پیر صاحب غوث پاک کے زمانے میں تھے, مگر ایم ٹی کپ کیا تھے, بولو ایم ٹی کپ تھے, پیر نہیں تھے, منگل تھے. جو آج کل ہمارے پاس بہت ہے, ہر بابا سلطان چھوڑ لے رہا نکل جا رہا, کیا صابری سلسلے کا پیر. ڈارلنگ وضو کے فرائض معلوم, I don't know. نماز کے واجبات معلوم, نہیں میرے کو وحدت الوجود معلوم. بڑی خطرناک ہو تو چچورے لوگاں مرشد بجا رہے ہیں. ان سے خطرناک یہ پٹھے ہے جو اس کو جا کے ولی بنا دے رہے ہیں. ہاں تم اپنے بارے میں رکھ کر سوچو. ہم لوگ ابھی بہت خطرناک ہے. جس کو بولے اس کو پیرا پڑنا, جس کو بولے پیٹوں منڈیاں ڈالنا, انہیں پہلے پیٹ اندر رہتا, منڈیاں ڈال کے جو نکال دے رہے. اب انہیں ہاتھ دیے ایسا, ایسی دے رہا, پہلے ہاتھ ایسا دیتے نہیں, اب انہیں ایسا دے رہا, سیدھا چوم رکھ سر پہ نکال. ہاں میرے بھائی بہت خطرناک آ گئے آج کل پٹھے. پیر کوئی بھی نہیں ہے, پورے منگلا پیر رہے. بعض تو اتنے خطرناک ہے, ہفتہ ہے اس کے اندر, تارت سے ہی نہیں رہ رہا ہوں, پیر صاحب کرتے لوگ. ہاں صحیح بول رہا ہوں میں, آپ لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں, نہیں بہت زور سے ہنس رہے تو بول رہا ہوں, ریئل بول رہا ہوں میں آپ کو. آپ قصے سنانے بیٹھا تو آپ پریشان ہو آتے, آپ بولنا کیا مولانا بازو والوں سے مل لے, کیا بولنا اتنے خطرناک. اب نہیں بولتا, جان دو. تو اب کیا تھا, انہوں کیا کرے, غوث پاک کی مجلس کا ذکر ہے بھائی, انہوں ذکر کرا جتنے لوگ آ رہے بول کے, انہوں کیا کرے, انہوں بھی ذکر کرانا شروع کر دیے. چلتا نا ایسا, ایک خانقاہ میں دیکھے دوسرے, ہمارے پاس درس ہوا تو کئی لوگ شروع کر دیے دیکھ کے, ارے بولا واہ چلنے تو نو پرابلم. تو ایسا ہوتے رہتا, لوگ ایک کا دیکھ کے دیکھا دیکھی چولہا پھوکی کرتے رہتے لوگ. تو انہوں بھی دکان میں لگا لیے, خانقاہ کیسا بنا لیے, مڈیرا بنا لے کے بیٹھ گئے, بیٹھ کے ذکر کرا رہے ہیں. ان کو پتا چلا کہ آج جو ان کے ذکر کی ٹائمنگ ہے وہ ٹائم پہ غوث پاک کا گزر ہونے والا ہے وہاں سے. ان کو پتا چلا یہاں سے غوث پاک کا گزر ہونے والا ہے. تو انہوں کیا کرے, حکمتاً بولے سب جنے اپنے اپنے سروں پہ رومال ڈالو, آج کی کیفیت کچھ الگ ہے. بولے آج ایک نئے ٹائپ کا ذکر ہے. پوروں کو جو ہے رومال اڑا دیے, سر پہ سے پورے رومالا اوڑھ لے کے بیٹھ گئے, پورے جس کا نے کمبل تھی رومال تھا ڈال دیا, بیٹھ گئے. اندر ذکر چل رہا, کمبل کے اندر رومال کے اندر غوث پاک کا گزر رہا. غوث پاک دیکھ رہے, یہ عجیب و غریب مخلوق, یہ کیا کر رہے ہیں. تو غوث پاک کے ایک مرید بہت سمجھدار تھے, انہوں نے سرکار یہ اصل کیا ہے, یہ پیر ہے نا, یہ ایم ٹی کپ ہے, خالی کھڑا ہے. انہیں کیا کر رہا, ہمارا دیکھ کے یہاں شروع کرا, تو اس کو پتا چلا کہ آپ ادھر سے گزرنے والے ہیں بلکہ. تو انہیں بولا میرے مرید غوث پاک کو دیکھے تو کہیں ان کے ہو جائیں گے. ڈر کے کیا کرا, پوروں کے سروں پہ رومال اڑا دیا تاکہ اس کی نظر آپ پہ نہیں پڑے نا. غوث پاک یہ بات سن کے اتنا خوش ہوئے, غوث پاک ہاتھ اٹھا کے بولے, اے اللہ اس پیر کو ولی بنا دے, مریدوں کو کامل بنا دے. ادھر زبان حلی, ادھر ولایت عطا ہو گئی. اللہ نے میرے غوث کے الفاظ کو بھی کرامت بنا دیا, غوث پاک کی نظر کو کرامت بنا دیا. یہ ہے غوث پاک, یہ ہے غوث پاک. آج بھی اللہ کی قسم, اور ایک بات سن لو, ایسا نہیں سمجھنا جب تھا, جب غوث پاک بولے, جب ہوا, جب ہوتا تھا کہتے اماں ایسا ہے کہتے, ایسے بھام کے بات نہ کرو. میرے غوث پاک کا فیضان اللہ کی قسم جب جیسا تھا نا آج بھی ویسی ہے. شرط یہ ہے لینے والا ہونا, شرط یہ ہے بولو نا جی, وہ ہے نہیں یہاں پہ. ارے تم دل لگاؤ جی غوث پاک سے,
تم دل لگاؤ غوث پاک سے، پھر اس کے بعد دیکھو تمہاری دل کی نیاں کیسا تیرنا شروع ہو جاتی. غوث پاک سے تعلق مضبوط رہا. ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ چوپ کرتے ہمارے دادی کرتے تھے، 11ویں چل رہا ہم یہاں کرو. دادی کرتے تھے کہتے نہیں بھی کر رہا کرتے یہ بھامٹے 11ویں نہ کو کر بابا بند کر دے، تو چھلے کر لیتے رہے تو خالی. 11ویں کرو تو اس عقیدت سے کرو، اللہ کی قسم جس گھر میں 11ویں ہوتی ہے وہاں غوث پاک کی روح جلوہ گر ہوتی ہے. یہ عقیدت سے کرو، یہ عقیدت سے اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو کرو. اللہ کی قسم تم کو 11ویں کا جو ہے فائدہ. آج اللہ کی قسم میں بہت کئی کو بول رہا ہوں، آتے وقت ایک صاحب کمنٹ میں لکھے مولانا چون چھوٹے قسمہ کھاتے ہوئے، تو بولا آج 4 قسم زیادہ. کیونکہ دیکھو بھائی میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بول کے کھا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں آتے آتے دیکھا اللہ کی قسم رستے میں 3 بوڑیاں ہیں. بولے تو مطلب میں دیکھ کے آگے بول رہا ہوں تمہارے کو. تم کبھی وہ گلی میں گئے نہیں، تمہارے کو بوڑیاں دکھے نہیں، اس لیے تم تعجب میں. اپن وہ گلیوں میں بوڑیاں دیکھ کے آئے چیر کے آئے جو ہے بس. بازو والا سمجھ رہا جھوٹے وعدہ کر رہا. ابے حوالہ ہے تو آیا ہی چلے کبھی گلی میں تو کبھی ہاں میاں بھائی کے ساتھ ایک مرتبہ ڈبا کے نکالے نا پٹھے توڑی آغوثی بولتا. یادوس بولتا تو یہ سمندر اتنا مزے کا ہے، اتنی پیاری بات ہے سبحان اللہ. غوث پاک کی ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دیا. ہر ادا کرامت ہے غوث پاک، ہر ادا کرامت. غوث پاک کا چلنا کرامت، غوث پاک کا بیٹھنا کرامت، غوث پاک کا دیکھنا کرامت، غوث پاک کا سننا کرامت. اللہ اکبر کبیرہ. غوث پاک کھیلنے گئے تو کھیلنا کرامت، کھیلنا کرامت. بھائی سرکار غوث پاک میدان میں کھیل رہے ہیں، ایسا گیند ہاتھ میں لے کے بال ہاتھ میں لے کے اچھال رہے پکڑ. اب بال بولے تو تم لوگ یہ کاک بال نہ کو سمجھو، وہ زمانے کا بال. ایسا اچھال رہے پکڑ رہے، اچھال رہے پکڑ. ایک عورت ایسا روتے روتے گزر رہی، ساتھ میں بہو ہے، روتے ہوئے گزر رہی. تو غوث پاک پوچھے ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ میں بال پکڑ لے. بولے بیچاری بوڑھی عورت رو رہی ہے، رحمت للعالمین کے نواز سے کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتے. بولے کیوں رو رہی ہے مائی کیوں رو رہی ہے؟ بولنے لگی کہ بیٹا تو چھوٹا بچہ ہے. 7 سال کے تھے غوث پاک. بولے بیٹے آپ چھوٹے ہیں، آپ میری پرابلم نہیں سمجھ سکتے، آپ بہت چھوٹے ہیں. بولے مائی تیرا کیا جاتا ہے سنا دے. نہیں بیٹے آپ چھوٹے، آپ میرا مسئلہ. ارے مائی سنانے میں تیرا کیا جاتا ہے، سنا تو دے نا، کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا یہ میری بہو ہے، یہ میری بہو ہے، اس کی شادی ہوئی میرے بیٹے سے کئی سال ہو گئے، سارے طبیبوں حکیموں کے علاج کرا چکی، اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. فلاں بزرگ کی بارگاہ میں گئی تھی جو اس زمانے کے بہت بڑے درجے کے ولی اللہ ہیں، ان کے پاس گئی تو وہ مراقبہ کر کے لوہے محفوظ پڑھ کے بتائے کہ میرے مقدر میں کوئی پوترا لکھا ہوا نہیں ہے، میرا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا، اس کے مقدر میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے رو رہی ہوں، بد نصیبی پہ رو رہی. بولے مائی اتنی سی بات اس پہ روتی ہے؟ بولے بیٹے تیرے کو اتنی سی دکھ رہی، میرا حسب نسب جو آدم علیہ السلام سے آ رہا یا ختم ہو گیا. بولی کئی لوگ شادی نہیں کر لیتے تھے، وہ ہے برنگل میں سے لوگ. اب کون ہے نا کون ہے نا بولنا، خالی سننا سمجھنا خاموش بیٹھ جانا. کئی لوگ شادی نہیں کر لیتے. شادی نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارا سلسلہ نسب حضرت آدم سے آ رہا نا وہ ہمارے اوپر ختم ہو جاتا، اور جان بوجھ کے قوت و صلاحیت رکھنے کے بعد نہیں کرے تو نسل کشی کرنے کا عذاب آتا. پٹے جا رہے ہیں، کھیل لے رہے ہیں، کود لے رہے ہیں، حالے نہیں شادی نہیں کر رہے. سمجھ رہے میں نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کر لیتا ہوں. ارے نہیں جی بابا، یہ تمہارے گھر کی شریعت نہیں ہے. اللہ تمہارے کو قوت دیا تو کرنا ہی کرنا ہے تمہارے کو. میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. حضور کیا بولے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت کی طرف رغبت نہیں کرتا، تعلق نہیں رکھتا، میری سنت پہ عمل نہیں کرتا، فلیسا منی. آمینہ کا لال کہہ رہا ہے
وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے، بولو وہ مجھ میں سے، ہاں مجھ میں سے نہیں ہے بولے حضور، نکاح نہیں کرنے والا مجھ میں سے نہیں ہے بولے، اسی لیے نکاح کرنا۔ اچھا جان دو الگ موضوع چل جا رہا ہے، اس کو اسٹاپ کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو ہوا کیا، سرکار غوث پاک ارشاد فرمائے کہ مائی اتنی سی بات ہے، مائی پریشان مت ہو، جا اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کریں گا۔ الفاظ نکلے گا نہیں، مائی اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کریں گا، 5-6 لفظ نکلے بس، زبان ہلی۔ وہ بڑھیا جو رو رہی تھی نہیں، چھوٹے بچے کے منہ سے 7 سال کے غوث پاک، جو اس کو یہ الفاظ اچھے دکھے، مسکراتے ہوئے چلے گئی رونے والی، چلے گئی بس چلے گئی، اس کو نہیں معلوم یہ غوث پاک ہے بول کے۔ گھر کو گئی، جا کے بس ایسی نہیں ہے کہ تیرے بابا، نہیں ہے کہ تیرے بابا مقدر میں بول کے گزار لی 1 مہینہ۔ نیکسٹ منتھ میں گڈ نیوز، ورنگر کے لوگ اچھا سمجھ جا رہے کئی جگہ گڈ نیوز بولے تو نہیں سمجھے لوگ، یہاں پرفیکٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ گڈ نیوز نیکسٹ منتھ میں، ہاں بڑھیا پریشان ہو، بڑھیا اتنے طبیبوں کے علاج کرائی، اتنے حکیموں کے علاج کرائی، اللہ کے ولی کے پاس گئی، انہوں لوہے محفوظ پڑھ کے بولے، مقدر دیکھ کے بولے کہ تقدیر میں پوترا، میرے بیٹے کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ بچہ بولا 11 پوترے ہیں، پہلے کی خوشخبری آ گئی، بولی وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمال ہے اس میں۔ جا کے اس سے مل کے آ کے بول کے برقع پہن لے کے نکلی، پھر وہ میدان میں آئی، آگے لوگوں کو پوچھ رہی ہے، ایک بچہ کھیل رہا تھا 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ملا میرے کو، لوگ پوچھے نام کیا ہے، نہیں معلوم، والد کا نام، بولے نہیں معلوم، بولیا بیان کر، نور والا چہرہ تھا، بڑا پیاری لہجہ تھا، بیان کر، بولے اماں ایسے بہت بچے ہیں، جا تو جا بول کے بڑھا دیا۔ چلے گئی بیچاری، ڈھونڈ ڈھونڈ کے چلے گئی، ڈھونڈتے رہی، گھر میں پہلا پوترا آ گیا، چلتے 11 پوترے آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر اس کے گھر میں 11 پوترے، ادھر غوث پاک ہو گئے 18 سال کے۔ سبحان اللہ۔ بغداد کی جامع مسجد میں 18 سال کی عمر میں آپ کی اور میرے غوث پاک ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، خدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ ادھر اعلان ولایت ہو رہی ہے، غوث پاک اپنی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، پورے بغداد میں، پورے عراق میں غوث پاک کا یہ اعلان گشت کرنے لگا، ہر مومن کی زبان پہ یہ ترانہ بن گیا، اور کوئی کہنے لگا کہ عبد القادر نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا، اپنی ولایت کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان گھومتا گھومتا اس بڑھیا کے کانوں تک پہنچا، وہ بڑھیا پوچھنے لگی کون ہے یہ شخص جو اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے؟ تو کہا یہ بغداد کا رہنے والا ایک 18 سالہ نوجوان ہے جو سارے اولیاء اللہ کے سردار ہونے کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ وہ بڑھیا سمجھ گئی اگر آج وہ 18 سال کا ہے تو 11 سال پہلے وہ 7 سال کا تھا، یہ وہی نوجوان ہے۔ پوچھا ان کا گھر کہاں ہے؟ بولے وہ اپنی خانخواہ میں رہتے ہیں۔ دوڑی بھاگی خانخواہ آئی، غوث پاک خانخواہ میں کھڑے ہوئے، وہ جیسے ہی سامنے آئی غوث پاک دیکھ کے پلٹ گئے، سمجھ گئے، پکڑ لے گی، پوچھے گی 11 بچے تم بولے ہوئے کیسا؟ آئی غوث پاک کے قدموں میں گر گئی، پکڑ خدو میں اثر کو پکڑ کے پوچھنے لگی اے عبد القادر، اللہ کا واسطہ میرا ایک مسئلہ حل کر دو، پھر میں تم کو پریشان نہیں کروں گا۔ سرکار غوثیت مآب نے کہا مائی بتا کیا بات، کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا آج سے 11 سال پہلے تمہاری میری ملاقات ہوئی، میں میدان سے روتے ہوئے گزر رہی تھی، اس وقت آپ نے مجھ کو تسلی دینے کے لیے کہا تھا کہ تجھ کو 11 پوترے ہوں گے، اللہ کی قسم میرے آنگن میں 11 پوترے کھیل رہے ہیں، اے عبد القادر مجھے یہ مسئلہ سمجھا دو۔ اس وقت میں اللہ کے ولی کی بارگاہ سے آ رہی تھی،
اور اس وقت وہ اللہ کا ولی لوح محفوظ پڑھ کے بولا تھا کہ میرے مقدر میں کوئی پوترا نہیں ہے. ہمیشہ ہوتا کیا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے تو دوسرا غلط، مگر یہ پہلی بار ایسا ہے دو صحیح ایک جگہ جمع ہو گئے. وہ بھی صحیح تھے، میرا ایمان ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ غلط نہیں کہہ سکتے. انہوں نے لوح محفوظ پڑھ کے کہا تھا، مراقبہ کر کے کہا تھا، وہ بھی صحیح ہے. عبد القادر تم نے کہا 11 پوترے ہوں گے، تم بھی صحیح ہے. عبد القادر ذرا یہ بتلا دو آخر یہ دونوں صحیحوں میں ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، تم نے کہا ہوں گے، تو 11 ہو گئے، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا مائی سن، اللہ کی قسم وہ بزرگ نے صحیح کہا تھا. انہوں نے جب تک مراقبہ کر کے دیکھا اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی پوترا لکھا ہوا نہیں تھا، مگر مائی میں نے زبان سے کہہ دیا 11 پوترے ہوں گے، تو رب نے اعلان کر دیا فرشتوں اس کے مقدر میں پوترے ہونا لکھ دو، کیونکہ میرے عبد القادر نے کہہ دیا. اذان غوث اعظم زندہ باد، اذان غوث اعظم زندہ باد، اذان معشوق ربانی زندہ باد، اذان افضل بیابانی زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ ہے اللہ کے ولی سردار اولیاء سرکار غوث پاک کی زبان. یہ حلتی ہے تو رب مقدرات لکھا دیتا ہے. کئی لوگ میرے کو پوچھتے درگاہ کو کئی کو جاتے، تو میں پوچھا مقدر لکھانے جاتے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولی اس شان کے مالک ہے، یہ کہہ دیتے ہیں تو رب لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ والوں نے جانا بیٹھنا. ہمارے سنیاں کیسے خطرناک ہمارے درگاہ میں ڈر گئے ہوں، گنبد کو دیکھ کر باپ کیا گنبد ہے. سردار صاحب اچھی محنت کر رہے ہیں، کہاں چلائے گی پیپر سے پورا کاج کا کام کرا دی. ارے یاسین پوری نہیں کی ہے، میں نے خالی ایک ہی کو لکھا بفضل سبحان ربک رب العزت یہ پڑھنا ساتھیا. صحابی سے خطرناک ہو گیا تم ایسی بات کیا پڑھ رہے ہیں. اور نالائق خان اتنے خطرناک ہے، ایسا یوں ہاتھ میں پھول لے رہے. پہلے وہ لا رہا غلیظ پاکٹ کے اندر، وہ لا کے اس کو ایسا ہاتھ میں لے کے یوں پھینک رہا مزار پہ، ایسا پھینک رہا. میرا بھی دل کرتا نڑلی مت کے مار ڈالوں گا وہیں سے میں اس کو. بھائی دیکھو میں آپ کے پاس بیان کرنے آیا، اب میں گیا تو نذرانہ دیتے ہیں دے بھائی بولو جلدی آگے بولے تو تقریر کرتے رہے تو بند کر. نہیں جی وہ نذرانہ نہیں، جو پبلک کا نذرانہ الگ رہتا وہ آپ کو نہیں معلوم. دیتے نا دیتے نا 2 گھنٹے بیان کرے بعد نظرانہ. ہیلو نقشبندی صاحب رکھ لو پیسے. بولے تو میں وہ لفافہ لے کے منہ پہ مار تو پورا رکھ لے گھبٹ میں سمجھ آج کی تقریر. بات سمجھ میں آئی؟ ہم جیسے گناہگار خطاکاروں کو تم ایسے پھینک کے نظرانہ نہیں دے سکتے. تمہارے گھر میں ڈرائیور ہوں گا کار چلانے والا، اس کو بھی سب پھینک کے تنخواہ دیے لے رہے، رکھ تنخواہ. بولے تو رکھ لے رہے وہی منہ پہ پھینک کے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ آج ہم جیسے گناہگار خطاکار لوگ کسی کو خادم کو بھی ایسا پھینک کے نہیں دیتے پیسے. درگاہ میں جا رہا پھول کیا ہے رے بھائی؟ نذرانہ ہے وہ. ہم ولیوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ پھول نظر پیش کر رہے. پھول کیا ہے وہ بولو تو بولو نذرانہ ہے. ایسا ادب سے دونوں ہاتھوں میں پھول لے کے جھک کے ایسا محسوس کرنا سرکار میں اپنی پوری زندگی کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مزار کے اوپر ہی ڈالنا ضروری نہیں ہے، جہاں ہاتھ گیا آپ وہاں تک ڈال دو بس.
خدموں کا نہیں گرنے دو, چوکھنڈی کے اندر بھی گر گیا تو بس ہے. جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا وہیں ڈالو, مزار پہ ڈالنا بلکہ کوئی بھی فرض نہیں ہے. وہ پوری بارگاہ کی جو چوکھنڈی بنی ہوئی ہے وہ پوری حضرت کا مزار ہے. وہ جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا وہاں ڈالو, ایسا ادب سے رکھو. ایسا رکھنا, حضرت خوش ہو کے مزار سے دعا دے دینا آپ کو. ہم دعا لینے جا رہے ہیں بھائی, وہاں پہ ان کی نگاہ کرم حاصل کرنے جا رہے ہیں, ان کی دعا لینے جا رہے ہیں. ہم حضرت کو دعا دینے جا رہے ہیں. حضرت کو فاتحہ, ہمارے فاتحہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کی محبوبیت کی منزل میں بیٹھے ہوئے ہم وہاں حضرت کی دعا لینے جا رہے ہیں. تو دعا لینے جا رہے ہیں تو آپ بدلے میں کیا کر رہے ہیں, حضرت کو نظر پیش کر رہے ہیں تاکہ نظرانہ دیکھ کے حضرت آپ کو دعا دینا. ایسا ادب سے پیش کرنا. دیکھا کہ پھینک رہے ہیں جاہلوں کے جیسا. میری خواہش چاہیے, اچھا نکال کے ڈالو کی طرح. یہ جتنے درگاہوں میں بیٹھنے والے خدام ہیں نا, ان لوگوں یہ کنٹرول کرنا, جو کرنا ہے وہ تو کنٹرول نہیں کرتے. ڈر رہے پیسے ڈال, ڈر رہے پیسے ڈال, ڈر رہے پیسے ڈال. اس کے پیچھے ارے انہیں اتنے بڑے بڑے بے ادبیاں کر دیا, درگاہ میں آگے وہ چھوڑ دیا, پیسوں کے پیچھے پڑے ہوا ہے. انہیں بھی اتنا خطرناک ہے, 10 روپے ڈال رہا. ہاں بھائی, پٹھے درگاہ میں 10 روپے 20 روپے سے بڑھ کے نہیں ڈالتے. 500 روپیہ ڈالنے والے تو چلے گئے پورے دنیا سے. وہ ڈالے وہ بڑے بڑے رکھ رہے ہیں, وہ ڈالے 6 مہینے میں بھی نہیں بھر رہا ہوں. میں تو بول رہا ہوں بڑے بڑے نکال دے کے خالی وہ مٹی کے لنڈے رکھ دینا وہاں پہ, رکھ دے مٹی کے. بھر رہا اتنے بھائی, ڈال رہی اتنے قوم. تو اس لیے کیا ہے, آپ نظر عقیدت بزرگوں کے پاس جا رہے تو عقیدت سے جانا. کس سے جانا بولو؟ دیکھو ایک اچھی بات سنا تو میں آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو آپ کو ایک کانفیڈنس ہوتا آپ کے دل میں کہ بھائی وہ پرفیکٹ ڈاکٹر ہے, بھائی نے دوا دکھا تو اپنے کو صحت ہوتی, چھوٹی شفا ہوتی, بلکہ آپ کو ایک کانفیڈنٹ رہتا نہیں رہتا. بولو بھائی, نہیں رہتا. ارے اس کے دوا کا تو گولی لکھا دو, میرے کو بی پی کم ہوتا کہ نہیں ہوتا, کہ شوگر میری نارمل ہوتی کہ نہیں ہوتی, کہے گی بھائی تو بتانا کہ نہیں بتانا کہ اس کو ہے کہ نہیں. ایسا بول کے گئے تو ایسا رہا تو آپ کیسے جاتے کہ ڈاکٹر کرنے والے نہ کرے بھائی, چھوڑ دیں MBBS ہوں گا. انہیں RMP والا اچھا ہے بولے بڑا دوا دیتا. MBBS کو لائٹ لے رہی پبلک, BUMS کو بتا رہی کئی کو, ارے اس کے ہاتھ میں شفا ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو آپ ایک ڈاکٹر کے اوپر, حالانکہ ڈاکٹر کا نام کیا ہے, رمیش بابو. آپ رمیش بابو کرنے گئے تو ایک کانفیڈنس کے ساتھ جا رہے ہیں آپ. تو پھر اللہ کے ولی, یہ تو اللہ کا ولی ہے. کس کا ولی ہے بولو؟ اللہ کا ولی. تو آپ اللہ کے ولی کے پاس گئے, اللہ کی قسم یہ کانفیڈنس لے کے جاؤ کہ میں حضرت کو بارگاہ میں جا رہا ہوں, حضرت کی دعا مجھ کو عطا ہوگی, حضرت کی نگاہ کرم بھی نصیب ہوگی, اور حضرت کے صدقے و طفیل سے مجھے رب ذوالجلال کا قرب بھی عطا ہوگا. سبحان اللہ. جب آپ اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق عطا کرتا ہے. نیت اچھی ہونا چاہیے. ولیوں کے پاس جائے, کانفیڈنس لیول آپ کا بہت مضبوط رہنا. کیا معشوق ربانی, کیا آپ کیا سمجھ رہے میرے بھائی, غوث پاک کی اولاد ہے یہ. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ہیں میں میرے مریدوں سے اتنا باخبر ہوتا ہوں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں تو فرماتے ہیں کہ اگر رات میں سوتے وقت میرے مرید کا غفلت کی وجہ سے اگر تہبند ہٹ جاتا ہے تو میں یہاں بیٹھ کر اس کا تہبند سیدھا کر دیتا ہوں. مطلب کیا ہے, نیند کی وجہ سے مرید تو غفلت میں ہے, مگر میں عبد القادر اپنے مرید سے غافل نہیں ہوں. میں اپنے مرید سے غافل نہیں ہوں, میں اپنے مرید پہ پوری نظر رکھا ہوا ہوں. ارے ذرا سوچو, جو پیر مریدوں پہ ایسی نظر رکھتا ہو تو اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. پھر وہ بیٹا بھی بیٹا ایسا نہیں جو بیٹا جمال البہر ہو, جو بیٹا معشوق ربانی ہو, اس بیٹے کے ساتھ سرکار غوث پاک کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہاں آؤ تو یہ تصور کر کے آؤ, یہ غریبوں کا بغداد ہے.
یہ مجبوروں کا بغداد ہے. یہ جو بغداد کو بار بار نہیں جا سکتا یہ اس کا بغداد ہے. یہ تصور کر کے سرکار معشوق ربانی کی بارگاہ میں آؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں سرکار معشوق ربانی کا صدقہ عطا فرمائے گا. عقیدت لے کے عقیدت کانفیڈنس لے. نماز کو بھی جا رہے ہیں سنا اللہ اکبر, نماز پڑھ رہا تھا, پہلی رکعت پڑھ لیا, دوسری پڑھ لیا, تیسری پڑھ لیا, چوتھی پڑھ لیا, امام صاحب سلام پڑھ دیا, نہیں پڑھ لیا. پلٹتے کہ میں پوچھا ارے میاں وہ امام صاحب پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھے؟ کیا سوال کر دیا مولانا؟ اچھا جان دے دوسری رکعت میں کون سا پڑھے؟ یادی سی نہیں نماز میں تھائی چی نہیں چپ کے تو بھی ایکٹنگاں کرنے آیا, ملتابوں کے تقریرات سن لیا, ثواب عذاب سن لیا, آ گیا. انہیں ہائی چی نہیں نماز میں, انہیں آیا مسجد میں ہے دل دماغ بیگم کے پاس, سسرال میں, کاروبار میں, تجارت میں. ایسی نماز بیکار ہے. رکھ لو جی ابھی خشوع و خضوع کی کیفیت حضور کیا بیان کرے؟ نماز ایسی پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو, اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ اکبر. یعنی کہ نماز, عبادت, تلاوت, زیارت پورے مکمل ہوش و خیال کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کیفیت پیدا کرو میرے بھائی, آؤ دین کی طرف. ہم لوگ کچھ بھی نہیں بھائی, ہمارا کیا ہونا, ہمارا زبردست چائے ہونا, چسکا ہونا, بریانیاں ہونا, بھائی کھینچے نان کی روٹیاں, مرغے مسلم, حیدرآباد کے ڈشاں پورے ورنگل کو شفٹ ہو گئے, کھا گئے, ٹھیک ہے. ہمارا حال یہ ہے, جیب میں 500 600 روپے, 1000 روپے, 2000 روپے, 5000, الحمدللہ, اللہ کا شکر. ہاں ڈارلنگ بہت خطرناک ہے تم. 500 روپے رہے تو الحمدللہ اتنا اچھا نکل رہا, وہی 50,000 روپے رہے تو کتنا اچھا نکلتا. تو کانفیڈنس لیول بڑھاؤ بھائی. کب تک کرتے رہتے یہاں بھائی, مست رہنا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ درگاہوں کو آئے تو نہیں غلی پھٹا کرتا ڈال لیتا, وہ ایک لنگی بن لیتا, یوں ڈال لیا الحمدللہ. حضرت بولتے رہے چچورے نکل باہر. بیوقوف کس کی بارگاہ میں کہنا ہے. یہاں پہ سلاطین بھی, شہنشاہ بھی قلبوں کے بل آیا کرتے تھے. یہ غوث پاک کے بیٹے کی بارگاہ ہے. عقیدت سے آؤ میرے بھائی, بزرگوں کی بارگاہ میں عقیدت سے آؤ, عقیدت سے آؤ. سرکاروں کا صدقہ ملیں گا آپ کو انشاءاللہ, سرفراز ہو جائیں گے آپ. آئیے اب چلتے پھر غوث پاک سرکار کی بارگاہ. مگر اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھو کعبۃ اللہ شریف کو چوم رہے, چومتے ہیں, چومتے خالی سنی آپ چومتے, بازو والا بھی چومتا, مزاق ایسا کعبے کو پکڑ لے کے روتے رہتا, بہت خطرناک کام کرا میں, پلیز مجھے معاف کر دے اللہ, بولتے رہتا. بہت خطرناک کام کرتے تھا. آپ کبھی انشاءاللہ غور کر کے دیکھیں تو دکھتا آپ کو. بہت بہت کٹھے وہاں کے, بہت کعبے پکڑو, غلاف پکڑو. یہ ایک ہوگا. دوسرا قرآن شریف, قرآن شریف جو ہے سینے کو لگانے والا. کیا ہوا بیٹا ایسے کہ اللہ کا کلام, کعبے میں کہیں کو ایسا چھٹا, کہیں کو ایسا چوما, کہیں کو ایسا لکھا. اللہ کا گھر, کس کا گھر؟ زور سے بولے. کعبے کی نسبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے, گھر ہے, مگر اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اس لیے وہ گھر معزز ہو, محترم ہو گیا, مقدس ہو, معظم ہو گیا, کیونکہ اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. اب اسے سنی بھی چوم رہا ہے, بازو والا بھی چوم رہا ہے, سب اس کا احترام کر رہے ہیں. پوری کائنات اس گھر کی طرف اپنا رخ کر کے عبادت کرتی ہے, کوئی اس گھر کی طرف پیر نہیں کرتا. ذرا غور کرو. پھر اس کے بعد دیکھو, اب قرآن شریف کا احترام ہو رہا ہے,
قرآن کا ادب ہو رہا ہے، قرآن کی تعظیم ہو رہی ہے. بچی کی شادی کرنے گئے تو پلنگ بسترا بعد میں خرید رہے، قرآن پہلے خرید رہے. یہ الگ باتیں نہیں پڑھتے ہوں گے. میں بچی کو پوچھا کہ اماں تیرے اماں پہلے وہ خریدے جہیز گھر میں بعد میں لائے، قرآن پہلے لائے سسرال کو. پڑھ بھی گئی کونے اماں؟ ہمارے امی ابا پڑھنا سکھائی نہیں گے اس لیے نہیں پڑھ رہے. تو اب ذرا غور کیجئے گا، اس کا احترام ہو رہا ہے. ہم نے پوچھا اس کا احترام کیوں ہے تو جواب ملا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. کائنات کا کوئی مولوی قرآن کی بے ادبی کرنے تیار نہیں ہے، قرآن کی بے حرمتی کرنے تیار نہیں ہے، قرآن کی تعظیم سے کسی جماعت والے کو انکار نہیں ہے. ہر فرقے والا قرآن کی تعظیم کر رہا ہے، قرآن کا احترام کر رہا ہے، قرآن کا تقدس بجا لا رہا ہے، قرآن کی تقریب ہو رہی ہے، قرآن کی تعظیم ہو رہی ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، کعبے کا احترام ہو رہا ہے، کعبے کو چوما جا رہا ہے، کعبے کو لپٹا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا کیوں تو جواب دیا یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. آؤ وہ کتاب کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو لائق احترام ہو گئی، وہ گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو لائق تعظیم ہو گیا. تو پھر دیکھو یہ جو صاحب یا گنبد میں آرام کر رہی ہے ان کی نسبت بندوں کی طرف نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کس کا ولی ہے؟ اللہ کا ولی. ذرا زور سے بولو، اللہ کا ولی. اللہ کا ولی ہے. اللہ جب اللہ کے گھر کی تعظیم ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب کی تعظیم ہو سکتی ہے تو پھر اللہ کے ولی کا احترام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اگر آ کے میں ایسا ہاتھ لگایا مزار کو چوم لیا، ٹینشن کیا ہے؟ کیا ٹینشن ہے اس میں؟ چومے تو شرک، یہ کون سا دین بنا رہے ہولے؟ چومے تو شرک کیسا ہوتا میرے بھائی؟ چومے تو بے ادبی کیسی ہوتی میرے بھائی؟ اللہ کے ولیوں کو ہم اس لیے نہیں چوم رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح انسان تھے، اس لیے چوم رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کے ولی ہے، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یہ بادشاہوں کے بنائے ہوئے ولی نہیں ہے، یہ حاکموں کے مقرر کردہ مقدس لوگ نہیں ہیں. یہ حاکم، یہ بادشاہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان ولیوں کے قدموں میں اپنی راحت تلاش کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں. جب اللہ کے گھر کی تعظیم ہو رہی، اللہ کی کتاب کی تعظیم ہو رہی تو پھر اللہ کے ولی کی تعظیم کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول کی تعظیم ہو رہی، اللہ کے نبی کی تعظیم ہو رہی تو پھر اللہ کے ولی کی تعظیم کیوں نہیں بھائی؟ تعظیم کرو میرے بھائی، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرو، اللہ کے ولیوں کا احترام کرو، اللہ کے ولیوں سے پیار کرو. یہ اللہ کے وہ نیک برگزیدہ بندے ہیں، ان کی زبان ہل جاتی ہے تو جس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد عطا کر دیتا ہے. آؤ پیارے دوستو پھر ایک بار چلتے ہیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں تاکہ آپ کو پتا تو چلے اللہ رب العزت نے ہمیں کس غوث پاک کا غلام بنا دیا ہے اور ان کے اس سے پیارے بیٹے کو جو ہمارے ورنگل میں بھیجا کر ہمارے ورنگل کی شان و عزت میں چار چاند اللہ نے لگا دیا ہے. پیارے دوستو ذرا غور کر کے دیکھو کون ہے غوث پاک. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار غوث پاک مسلکن فقہی مسلک سے حنبلی ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہاں سبحان اللہ، دو لوگ بولے کیا ہے ہم لوگ؟ حنفی. کیا ہے ذرا زور سے بولو. ہم سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کر دیں اور سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر سرکار امام احمد بن حنبل کو فالو کر دیں. آپ ان کے مقلد ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک امام احمد بن حنبل کو فالو کر دیں فقہ میں. تو سرکار امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں تو ایک مرتبہ غوث پاک کو خواہش ہوئی کہ میں امام احمد بن حنبل کی مزار پہ جاؤں اور ان کی زیارت کروں. سبحان اللہ. غوث پاک کی خواہش ہوئی، غوث پاک کو خواہش ہوئی کہ امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں. تو سرکار امام احمد بن حنبل کا مزار
پر سرکار غوث پاک تشریف لے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ لے کے جا کے السلام علیکم یا امامنا، سبحان اللہ اے ہمارے امام آپ پر سلام ہو۔ غوث پاک امام احمد بن حنبل کو سلام کرے۔ امام احمد بن حنبل کا مزار اس مقام پر 250 سال سے تھا۔ کتنے سال سے؟ 250 سال سے مزار ہے وہاں پر۔ غوث پاک سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہے امام احمد بن حنبل۔ غوث پاک تشریف لے گئے، سلام کرے السلام علیکم یا امامنا، اے ہمارے امام آپ پر سلام ہو۔ جیسے ہی سرکار غوث پاک سلام کرے، مزار امام احمد بن حنبل شک ہو گئی، شک ہو گئی، پھٹ گئی، شک ہو گئی مزار پاک امام احمد بن حنبل۔ فرماتے ہیں سرکار امام احمد بن حنبل کی روح مزار سے تشریف لائے، باہر آ کر سرکار غوث پاک کو سلام کا جواب دی، اور جواب دے کر سرکار غوث الاعظم کو اپنے سینے سے لگایا، لگا کر امام احمد بن حنبل کی روح فرماتی ہے تاریخت میں بھی آپ ہمارے امام ہیں، شریعت میں بھی آپ ہمارے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہہ رہے غوث پاک، شریعت میں بھی آپ ہمارے امام ہیں، طریقت میں بھی آپ ہمارے امام ہیں۔ ایسے بڑے درجے کے بزرگ ہیں سرکار غوث پاک۔ غوث پاک کی عزت احترام تعظیم بعد والے کرے یہ کوئی کمال نہیں ہے، غوث پاک کے مقام و مرتبے کو پہلے والوں نے قبول کیا، یہ کمال کی بات ہے۔ 250 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد آپ غور کریں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد ہے حضرت جنید بغدادی، 5ویں سلسلے میں اوپر بزرگ ہے، 5ویں پشت میں اوپر کے بزرگ ہیں سرکار جنید بغدادی۔ ان کے پیر و مرشد حضرت سری سختی، ان کے پیر و مرشد حضرت معروف کرخی۔ کون بولو؟ حضرت غوث پاک سے تقریباً 300 ساڑھے 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں حضرت معروف کرخی۔ آج بھی ان کا مزار بغداد شریف میں ہے، آپ تشریف لے جائیں تو وہاں پر ایک جگہ ہے حضرت معروف کرخی کی مزار کے پاس، جہاں بیٹھ کر غوث پاک 4 مہینے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے۔ حضرت معروف کرخی کا جب مزار آتا تو سرکار غوث الاعظم ادب و احترام بارگاہ معروف کرخی کے لیے اپنی نالین پیروں سے اتار دیتے اور برہنہ پیر حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں جاتے، برہنہ پیر جاتے، جوتیاں اٹھا کر رکھ دیتے، برہنہ پیر جاتے اس زمین پر۔ تو حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں آپ کا ہمیشہ یہی معمول تھا، مگر ایک مرتبہ کیا ہوا، معروف کرخی کی مزار سے آواز آئی، عبد القادر نالین پہن کے آؤ، ہماری زمین تمہارے نالین کو چومنے کا شرف۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے غوث، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نالین پہن کر آؤ عبد القادر، ہماری زمین تمہارے نالین کو چومنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے دیکھیے آپ سرکار غوث پاک۔ پہلے والوں نے سرکار غوث الاعظم دستگیر کی شان و عظمت کو دنیا والوں پہ واضح کر دیا، کہا دنیا والوں یہ عبد القادر جس کو پیران پیر کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، قطب ربانی کہتے ہیں، پیر لاسانی کہتے ہیں، غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں، دنیا والوں ان کو تم عام پیروں کی طرح نہیں سمجھنا، عام پیروں کی طرح نہیں سمجھنا۔ اللہ نے ان کو نہ صرف زمین والوں کا پیر بنایا، نہ صرف یہ جو ہے غوث الاعظم دستگیر یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ان کو فرشتوں کا بھی غوث بنایا ہے، جنات کا بھی غوث بنایا۔ سبحان اللہ، ساری کائنات میں ان کی غوثیت کا ڈنکا بج رہا ہے۔
رسول کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ معراج کی رات اللہ رب العزت کے دربار میں تشریف لے جا رہے تھے، سرکار غوث پاک نے دیکھا عرش الہی کے پاس ایک نور والا ہرے رنگ کا حجرہ بنا ہوا ہے، نور والا حجرہ، ہرے رنگ کا حجرہ ہے، بالکل ہرا رنگ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ حجرہ کس کے لیے ہے جو ہرے رنگ کا بنا ہوا ہے؟ تو کہا پیارے حبیب آپ کی نسل پاک میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا اور وہ آپ کی امت کے اولیاء کا سردار ہوگا اور وہ ہمارا محبوب ہوگا۔ حبیب ہم نے اس کے لیے یہ حجرہ بنا کے رکھا۔ اللہ اکبر۔ اقتباس الانوار کتاب کا نام ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، غوث پاک کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غوث پاک سرکار اللہ رب العزت نے آپ کو اس شان کا مالک بنایا کہ آپ کے ایک روحانی بیٹے، آپ کے ایک روحانی بیٹے تھے جن کا نام تھا محی الدین ابن عربی۔ کیا نام تھا بولیے؟ محی الدین ابن عربی۔ ہاں، یہ معشوق ربانی ہے نا علیہ رحمت و رضوان، ان کے بھی داداؤں میں سے ہے وہ محی الدین ابن عربی، غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا تھا، غوث پاک کی بارگاہ میں بزرگ بیٹھتے تھے، ان کا نام تھا محمد عربی رحمت اللہ علیہ۔ 17 سال سے غوث پاک کی بارگاہ میں روزانہ آتے تھے، 17 سال سے آ رہے۔ ایک دن جو ہے ان کا چہرے پہ بالکل فکر جو ہے چھائی ہوئی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، ٹینشن نظر آ رہا ہے، تو غوث پاک سرکار کے سامنے بیٹھے تھے، پوچھے اے عربی کیا بات ہے، چہرہ بڑا سوکھا سوکھا نظر آ رہا ہے، چہرے پہ فکر نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے عربی؟ تو کہا حضور میری شادی ہو گئی، 17 سال ہو گئے، اللہ نے مجھے اب تک کوئی اولاد عطا نہیں کی، میں اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہوں، لیکن جب کبھی میدان میں بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھتا ہوں تو خواہش جاگ جاتی ہے، جب وہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے کہا تم کو اولاد نہیں؟ کہا نہیں حضور مجھے اولاد نہیں۔ چاہتے ہو کہ اولاد ہو؟ بولے خواہش تو بڑی ہے سرکار، اگر مقدر میں اللہ دینا چاہے تو ضرور دے دے۔ تو غوث پاک سرکار نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگا دو، لگا دی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اے اللہ اب جو میری صلب سے آنے والی اولاد ہے اے اللہ وہ ان کی صلب میں منتقل فرما دے، جو میرے مقدر میں اولاد ہے اے اللہ ان کے مقدر میں منتقل کر دے۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی، حضرت محمد عربی کو ایک بیٹا پیدا ہوا اور انہوں نے ان کا نام غوث پاک کی نسبت سے محی الدین رکھا۔ وہ شیخ اکبر کہلائے آگے چل کے، بہت بڑے صوفیوں کے بڑے امام، اکابر اولیاء اللہ میں سے محی الدین ابن عربی، اس لیے ان کو غوث پاک کا روحانی بیٹا بولا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک یہ روحانی بیٹے سرکار محی الدین ابن عربی جب اپنے بالکل عروج پہ پہنچے ولایت کی، تو آپ نے چاہا کہ اب میں دیکھوں کہ اولیاء اللہ کا مقام اللہ کے نزدیک کیا کیا ہے۔ تو ایک دن مراقبہ کریں، عشاء کے بعد بیٹھے مراقبہ کریں، مراقبہ کر کے سرکار غریب نواز کا مقام دیکھے، کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک، مراقبے میں دیکھے، سجدے میں گرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے معین الدین کو اتنے بڑے منزل کا مالک بنایا۔ پھر آگے بڑھے، پھر فلاں بزرگ کا حضرت جنید بغدادی کا، حضرت سری سقطی کا، فلاں بزرگ کا حضرت ابو بکر شبلی کا، حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی کا، ایسے بڑے بڑے بزرگوں کے مقام دیکھنے لگے، سجدے کرنے لگے۔ اب خیال آیا دل میں، کون ہے یہ؟ غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں۔ اب دل میں خیال آیا کہ اب میں سرکار غوث پاک کا مقام دیکھوں گا۔ اب مراقبہ کر رہے ہیں، غوث پاک کا مقام دیکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، مراقبہ کر رہے ہیں، غوث پاک کا مقام نظر نہیں آ رہا۔ 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار مراقبہ کر لیے،
غوث پاک کا مقام نظر ہی نہیں آ رہا. بڑی بے چینی کی عالم میں ٹیک لگائے آخر یہ ہے کیا سوچ رہے تھے, نیند لگ گئی. کچھ دیر کے بعد سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے. فرمایا بیٹے محی الدین, آپ ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ بیٹا جہاں تمہاری ولایت کی انتہا ہوتی ہے اس سے کروڑوں منازل آگے ہماری ولایت کا آغاز ہوتا ہے. تمہاری ولایت کی جہاں انتہا ہے اس سے کئی منازل آگے ہماری ولایت کا آغاز ہوتا ہے. تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے. اتنے بڑے پیر ہو کر, ولی ہو کر, اکابر اولیاء, امام الاولیاء ہو کر وہ غوث پاک کا مقام نہیں دیکھ سکے. آج کل کیا چل رہا پٹھوں میں, مارکیٹ میں نیا فیشن چل رہا, انہیں بول رہا میرے پیر غوث پاک کی شبیہ لے کے پیدا ہوئے. چچورے پنے کی حد ہے, نیٹ لے پیٹ لے, ایسے ایسے ہولے لوگ بول رہے ہیں ہمارے پیر غوث پاک کی صورت کے, غوث پاک کے جیسے نائب غوث اعظم ہے, غوثانی ہے, غوث اعظم ہے. اللہ کی لعنت و بیوقوفوں کے اوپر. انہوں اپنے روحانی بیٹے کو بول رہے ہیں تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے. انہیں جو ہے 1400 سال کے بعد, ان کے 1000 سال کے بعد پیدا ہو گئے, انہیں بول رہا کہ ہمارے پیر کو, ہمارے پیر غوث پاک کی شان. استغفر اللہ. بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا وہ اولادن اصلاً غوث پاک کی اولاد تھے, اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو غوث پاک کا بیٹا نہیں بولتے تھے. اتنا ادب کرتے تھے سرکار غوث پاک کا. بولے اتنی بڑی ذات کی طرف نسبت منسوب کرنے کو ہم کو شرم آتی ہے بولتے تھے. ایسا لحاظ رکھے اس مقام و مرتبے کا, ایسا عزت کرے اس ذات اقدس کی, ایسا احترام کرے ان کا. میرے پیارے بھائیوں, کئی لوگ بول رہے ہیں شبیہ غوث اعظم بول رہے ہیں, شبیہ غوث. اچھا ایک بات دیکھو, میں میرے بیٹے کو یہاں لایا, مثال دے رہا ہوں سمجھانے, یہاں لایا میرے بیٹے کو, تو آپ بول رہے ہیں ارے مولانا سیم آپ کے ابا کے جیسا آپ کا بیٹا. تو میں بولا آپ کی میرے ابا کو دیکھا کب رہے, سیم ہے بولنے کے واسطے. بات سمجھ رہے ہیں, آپ میرے ابا کو دیکھو تو بول سکتے میرا بیٹا سیم ہے بول کے. آپ میرے ابا کچھ نہیں دیکھے تو میرا بیٹا ابا کے جیسا ہے کیسا بول سکتے ہیں. تو یہ چچورے مریدوں کو اتنی تو شرم ہونا نا, شبیہ غوث اعظم بولا تو غوث اعظم کو دیکھا رہے شبیہ بولنے کے واسطے. آپ غوث اعظم کو دیکھے ہی نہیں تو شبیہ غوث اعظم بولتے کیسا بھائی آپ. شبیہ رسول اللہ امام حسن امام حسین کو بولے تو جلوہ بھی سامنے تھا, عکس بھی سامنے تھا, تو بولے شبیہ رسول اللہ بولے. غوث پاک کی اولاد ہے پھر بھی بول رہے ہیں بولے تو تھوڑی دیر کے لیے جان دو رہے بھائی, ہر بیٹا اپنے باپ کے اوپر جاتا بول رہے ہیں بول کے تھوڑا تسلی کر لے سکتے. انہیں سیادی چنی ہے, انہیں کہاں کی کیا کی, اوپر کا رہا نیچے کا لا کے اس کو شبیہ غوث اعظم بول رہے ہیں بھائی. کیا برا وقت آ گیا امت کو. کتنے بڑے آقا غوث پاک. اجی میرے بھائی اللہ کی قسم سن لو, تم میں تو 14ویں صدی کے ہولے گنہگار خطاکار سیاکار لوگ بدکار لوگ ہیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ, اکابر اولیاء اللہ, آج سے 400 سال 500 سال 700 سال 800 سال 900 سال 1000 سال پہلے کے اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں, بغیر وضو غوث پاک کا نام اپنی زبان پہ نہیں لاتے تھے. بغیر وضو غوث پاک کا نام اپنی زبان پہ نہیں لیتے. ایسی ذات کا نام غوث پاک ہے, معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. غوث پاک کا اللہ نے غوث اعظم کو رد بلا بنا دیا. دافع بلا ہے غوث پاک, دافع رنج و الم ہے غوث پاک. مومن کے ایمان کی دلیل ہے غوث پاک. جس زبان پہ غوث پاک کا نام ہوتا نا, یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل بن جاتا وہ نام. ایسی ذات کا نام غوث پاک ہے میرے بھائی. ہم لوگ دیوانے لوگ. غوث پاک کے بیٹے حضرت سیدنا سید شاہ عبد الرزاق الگیلانی
رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے بغداد کی گلیوں میں لوگوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا، میں نے لوگوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جا کے دریافت کیا یہ شخص ایسے زندہ کیوں جل گیا؟ تو جواب ملا بغیر وضو میرے بابا غوث پاک کا نام لیا اس لیے جل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے غوث پاک کا۔ پھر بعد میں سرکار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے، لا کے بولے بیٹے عبد القادر اگر اتنا جلال رہے گا تو نانا کی امت تم سے استفادہ کیسے کر سکے گی؟ بیٹا یہ جلال مجھے دے دو، میرا جمال تم اپنے اندر لے لو۔ تو پوچھا دادا جان یہ کیسے ممکن ہے؟ تو غوث پاک سرکار سے آپ فرماتے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ آپ مولا کائنات نے اپنی زبان غوث پاک کے منہ میں رکھی، رکھ کے کہا بیٹے اسے چوسو، اسے چوسو۔ غوث پاک سرکار اسے چوسنے لگے، جیسے جیسے چوستے گئے جمال علی ان میں منتقل ہوا، جلال غوثیت واپس نکل گیا۔ اس کے بعد سے آپ کا نام بغیر وضو لینے پہ لوگ نہیں جلنے لگے، ورنہ پہلے بغیر وضو غوث پاک کا نام لیتے تو زندہ جل جاتے تھے۔ ایسی شان اور عظمت والی ذات کا نام غوث اعظم ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں 11ویں چوپیچنے ہو رہی، کوئی ایسے ویسے معمولی درجے کے ولی نہیں ہے جو پوری دنیا میں 11ویں ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں غوث پاک کی 11ویں ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک کو پوری دنیا ایسے ہی جانتی ہے جیسے تم ہم اپنے باپ دادا کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اللہ کی محبوبیت کی انتہا کی منزل کا نام غوث پاک ہے میرے بھائی۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیو، آج ہمارے بھائی حضرت شعیب بھائی نے یہ جلسہ رکھ کے اپنے اوپر انہوں نے احسان نہیں کیا، انہوں نے ہمارے اوپر احسان کر دیا کہ ہمیں غوث پاک کی ذکر کی مجلس میں بٹھا دیا۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے آپ بھی اس یقین کے ساتھ اس مجلس سے جاؤ، اس مجلس میں ہم نے غوث پاک کا ذکر کیا، ان کے ذکر کی برکت سے ہماری پوری گناہ معاف ہو گئے، ہماری خطائیں معاف ہو گئی، اللہ نے ان کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ کر ہماری مغفرت کا سامان جمع کر دیا۔ بس اب آخری بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں، بہت لیٹ ہو جا رہی ماشاءاللہ۔ بس اب لاسٹ بات سن لیجئے، ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر جا کے بولیے، جان کے بولیے وہ جو پٹھے جانا تھا چلے گئے، اب اپن لوگ اصل بات اب کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، صحیح بات بولوں گا، اصل بات اب انشاءاللہ۔ اب جو جا رہے ہیں ان کو جان دو، ان کو نکو دو، ان لوگ آندے گے کو جان دو۔ اب دیکھو صحیح سے بولو، جنت میں جس کو جانا جلدی ہاتھ دو۔ آج بہترین ٹرک بتا رہا ہوں آپ کو جنت میں آنے کی۔ ارتک رستہ بولتے ہیں حیدرآباد میں، ارتک شارٹ کٹ، سبحان اللہ، وہ شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں آج آپ کو انشاءاللہ جنت میں۔ پھر ایک بار ہاتھ اٹھا دو، کس کو جانا ہے؟ اوہ ماشاءاللہ، ایسا دکھ رہا آپ کو وہاں پہ ایک ورنگل سیکشن بنے ہوا رہے گا جنت۔ پورے ہاتھ اٹھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فجر پڑھے، ظہر، عشاء، جنت میں جانا ہے۔ ہم لوگ سنی غلط فہمی میں ہے، آپ برا مت مانو، ہم لوگ جنت کو دادا کی جاگیر سمجھے گئے۔ ہاں جاگیر سمجھے گا نا، جاگیر کیا بات ہے؟ بعض جگہ تو اتنے خطرناک ہے، میرا پیر جنت میں لے جائے گا، اور تیرا پیر جانے والا نہیں ہے وہاں، کیونکہ تو جتنا خطرناک ہے نا تیرا پیر بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ انہیں بھی نمازہ نہیں پڑھتا، انہیں بھی روزے نہیں رکھتا، انہیں بھی زکات نہیں دیتا، انہیں بھی حج نہیں کرتا، انہیں 3 مہینے تک پانی سے نہیں نہانا۔ تو اب ایسے خطرناک لوگوں کے واسطے تو جنت نہیں بنائی گئی نا بھائی۔ بھانتے بھاگا کرو جنت مل جائیں گی، جنت مل گئی۔ ہاں ڈارلنگ، ٹھنڈے بات، یہ سب شیطانی صفات ہے، یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ شیطان ہمارے کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے خوالاں بھی کیا کرے تھے، ہارمونیم بجا کے جنت میں نہیں، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا۔ بولتے لے پیسے دیکھو میرے بھائی،
میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ فرمائے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے، حضور فرمایا میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا. میں پوچھ رہا ہوں یہ سگریٹاں پھونک کے، یہ گٹکے پھونک کے، یہ پاکٹا مار کے، یہ زنا کر کے، چوری کر کے، سود کا کھا کے، نمازہ نہیں پڑھ کے، پورے بغیر طہارت کے پورا ورنگل پھر کے، ہنم کنڈا پھر رہا، خادی پیٹ پھر رہا، طہارت ہی نہیں آ رہا، خراٹے مار لیتے سو جا رہا. اتنی خطرناک صورت لگے حضور کو چہرہ دکھاتا. تھوڑا میری طرف سے بھی سوچو، آپ ایسا دکھا سکتے؟ ذرا بولو بھائی کیا ہے بھائی میرے بھائی. اجی رسول پاک کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ ان کی شان ہے. ہم کو گناہگار بنو بولنے کے لیے قوالی شعر نہیں سنائے جا رہے. ہم لوگ اس کا غلط مطلب نکال کے ہم کیا کر رہے ہیں، ارے بھائی سرکار بخشا لیتے. ارے بخشا لیتے وہ ان کا کام ہے، ان کو خوش کرنا ہمارا کام ہے. نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. ابا فیس بن لیتے بول کے بچہ اسکول کو جا رہا ہی نہیں. ابا فیس بن لیتے، ایگزام لکھ رہا ہی نہیں ہوتا. فیس بننا ابا کا کام ہے، اچھا پڑھ کے پاس ہونا بیٹے کا کام ہے. پٹھا کیا کہہ رہا، ابا آئے گی دیکھ لیتے جا رہا ہی نہیں. تو آخری میں اس کو کیا کرنا پڑتا معلوم ہے، 2-4 بکریاں دیکھے ورنگل میں گلی گلی چھڑا کرنا پڑتا. جاؤ بیٹے بکریاں چرا کے آؤ بولنا پڑتا. میرے پیارے بھائیو، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو. ہم کو اشعار اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ ہمارے دلوں میں سے محبت رسول نکل جائے یا خوف خدا نکل جائے. اشعار ہمیں بزرگوں کی وجہ سے سنائے جاتے ہیں. غوث پاک شفاعت کریں گے. ابھی میں آپ کو سنایا غوث پاک کا ایک قول اور بھی سن لیجیے. غوث پاک فرمائے اگر کوئی میرے مریدوں کو ستاتا ہے تو میں اپنے مریدوں کی تائید میں کمان میں تیر لگا کے کھینچ دیا ہوں. بولے غوث پاک جو میرے مرید کو ستائیں گا اس کے اوپر وہ تیر چھوڑ دیتا ہوں. بولے غوث پاک سبحان اللہ چھوڑ دیتا ہوں بولے تیر. اچھا یہ کئی کو بولے مریداں تم نہ نمازہ نہ کو پڑھو میں ہوں نہ بول کے، یہ بولنے کا مطلب ہے غوث پاک بتانا چاہ رہے میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا گہرا رشتہ جوڑ کے رکھا ہوں بتانا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ بولے اللہ کی قسم میں تمہیں بخشاؤں گا. تو حضور یہ اپنی شان بتا رہے اور وہ شان کا مطلب اگر امتی غلط نکال رہا حضور بخشا رہا، میں نماز ہی نہیں پڑھتا ایسا کون بولے بھائی؟ نعوذ باللہ. سرکار غوث پاک جیسی ذات جب سے آپ عظمتیں سن رہے ہیں، صبح شام میں جلسہ شروع سے لے کے اب تک پوری رات آپ ذکر غوث پاک میں آپ تذکرے سنتے رہے، شان و عظمت سنتے رہے، ویسے غوث پاک اپنی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا ہونے نہیں دی ہے. جب وہ غوث پاک عبادت خدا کا ایسا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ہم گناہگار خطاکار سیاکار ہم کیسا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا؟ سوچ. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں یہ بھامتے باتیں ہیں سب میں بخشا لیتا ہوں، تو بخشا لیتا ہوں، انہیں بخشا لیتا، انہیں بخشا لیتا، ہمارے پیر دیکھ لیتے، ہمارے دادا دیکھ لیتے، پھپھا دیکھ لیتے، سب بھامتے باتیں ہیں. یہ شیطان کی ورغلات ہے. اللہ کے واسطے یہ کٹھور ذہنیت کو نکالیے، نکال کے جو ہے آپ عاشق بنیے، آپ عقیدت مند بنیے، اللہ کی عبادت کریے، کثرت سے عبادت کریے اور اللہ کے واسطے ہمیشہ جیب میں تسبیح رکھیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ 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 اللہ. کم سے کم اتنا تو پڑھیے. درود پاک پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم سرکار کے امتی ہیں، برا نہیں ماننا، سب ہے نا سرکار کے غلام ہے نا. کون نہیں ہاتھ اٹھاؤ. میں ٹیسٹنگ کی وہ تم چپ بیٹھو، خاموش بیٹھو. نہیں بھائی بج رہے نا، ذرا ٹیسٹ کرنا اخلاقی مریضہ ان کے کرا ہے. تو دیکھو ہم رسول اللہ کے امتی ہیں نا، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں نا. تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ آپ ایمانداری سے بولو، صبح سے لے کے اب تک آپ درود کتنے بار پڑھے صاحب؟ کچھ بھی نہیں پڑھے. ہمارا کو خالی کھانا ہونا پھرنا ہونا. اب تو گائے بھی بیل بھی ختم ہوگا، خالی بھینساں دے رہے ہیں. میاں بنا خالی بھینساں لال گوشت دے رہے.
آرام سو رہا, رات میں بیگم پریشان ہے, اتنے خطرناک خراٹے مار رہا گھر میں. کھانا سونا ایسی ہو گئی چمڑی, گلائے تو پہلے 1 مہینہ کسرت کرے تو ویٹ گر جاتا تھا لوگوں کا, اب 1 سال رگڑے گیا تو بھی ویٹ نہیں گر رہا لوگوں. کئی کو چربی اتنی چڑھ گئی اندر, کھا دعوتوں میں دے سوترے نہیں آ رہا. ہاں بھائی, تیسرے حکم تک دے رہا پٹھا. مت کرو میرے بھائی, ہم مومن یہ سب کام کرنے, کھانے کو جانے سو جانے نہیں آئے ہم لوگ. ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے. کیا کے لیے آئے بولو؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کو راضی کرنا, خوف خدا دل میں پیدا کرنا, مجلسوں میں بیٹھنا, بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا, اچھی باتیں سننا, اس پہ عمل کرنا, برائی سے رکنا, زنا سے رکنا, چوری سے رکنا, شراب سے رکنا, سود سے رکنا. اب میں یہاں جلسے میں آ رہا تھا, میرے کو ایک صاحب اطلاع دیے, بولے مولانا آج اللہ کا شکر ہے جلسہ ہو رہا ہے. میں بولا کیا مطلب؟ کئی لوگاں کوشش کر لیے جلسہ نہیں ہونا بول کے. بولے کہاں ملا اتنے خطرناک وہاں بھی حیدرآباد کرے, ارے نہیں اپنے اٹھانا ہے بولے پورے. مطلب ہمارے اندر حسد, جلن, بغض, شرارت, بدماشی اتنی کوٹ کے ہمارے اندر آ گئی ہے, ہمیں یاد ہی نہیں ہے ایک دن ہمارے کو مرنا ہے بول کے. ہمیں یاد ہی نہیں ہے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں یہ سب حساب دینا ہے. غوث پاک کے نام کا جلسہ روکنے کی کوشش کرے, اللہ چھوڑ دیں گا کیا؟ اللہ تم سے حساب نہیں لیں گا. زنا کر رہے ہو اللہ حساب نہیں لیں گا, چوری کر رہے ہو اللہ حساب نہیں پوچھے گا. اچھا تھوڑی دیر کے لیے ایک اچھی بات میں آپ کو بولتا ہوں, صرف یہ مسجد کی بات کر لیں گے. مسجد کی آپ کو طہارت نہیں ہے, مسجد میں جا سکتے ہیں؟ زور سے بولو. آپ کے آنکھ کے کپڑے ہیں, کپڑے کے اوپر شراب گرے ہوا ہے, پیے نہیں کھڑے, آنکھ پہ گرے ہوا ہے, جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. تھوڑا گو گوبر جو ہے پیر کو لگے ہوا ہے, مسجد میں جا سکتے؟ طہارت ہے, وضو ہے, صبح گو گوبر لگے ہوا ہے پیر کو, جا سکتے ہیں؟ اجی یہ گھر جی ہم لوگ بنائے سو ہے, یہ ہماری محلے کی مسجد ہم لوگ بنائے سو, یہ اللہ کے گھر میں جسموں پہ کپڑوں پہ ناپاکی لے کے نہیں جا سکتے, تو پھر شراب پی کے مر جا رہے, پھر جنت میں کیسا جا سکتے جی؟ زنا کرتے مر جا رہے, عیاشی کرتے مر جا رہے, کیسا جنت میں جاتے جی؟ حرام کا کھا رہے, پوری زندگی حرام کا کھا رہے, سود کا کھا رہے, بھائی سود کا انٹرسٹ پہ کاروبار چلا رہے مسلمانوں, نعوذ باللہ من ذالک. ان کی زمین ہڑپ لیے, ان کا گھر قبضہ کر لیے, ان کی گاڑی مار لیے, ان کے پیسے مار لیے, قرضہ لیے, کس کے باپ کو دینے تیار نہیں ہے, کھا گیا, ہضم کر لیا, نکل گیا, دینے والے کا مردہ نکل جا رہا مگر پٹھا دینے کو تیار نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہ دور میں پیدا ہوئے, اور آج کل ذرا طریقوں میں بزرگاں آسانی لا دی ہمارے. پہلے زمانے میں جنازے اٹھتے تھے نا, تو آج کے جیسا جنازے نہیں اٹھتے تھے. پہلے کے زمانے میں جنازے اٹھنے کا طریقہ الگ تھا. پہلے گھر سے جنازہ لے کے نکلتے تھے, 40 قدم چلتے تھے, جنازہ رکھتے تھے روڈ کے اوپر. 40 قدم چلنے کے بعد روڈ پہ جنازہ رکھ دیتے تھے. اس جماعت میں, اس جنازے میں جو ایک امیر بزرگ ٹائپ کے ہوتے تھے, وہ پوچھتے تھے, لوگوں اس میت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے لوگ کہتے تھے اگر وہ میت نیک ہے تو بولتے تھے ھذا الرجل صالح, ھذا الرجل صالح. 3 مرتبہ آواز دیتے تھے, پھر جنازہ اٹھاتے تھے, پھر 40 قدم چلتے تھے, پھر رکھ دیتے تھے, پھر پوچھتے تھے لوگوں اس میت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب کہتے تھے ھذا الرجل صالح, نیک ہے تو ایسا بولتے تھے, پھر لے کے آتے تھے. ورنہ اگر بدکار رہا, کوئی معاملے داری یا ٹینشن کی رہی تو کیا ہوتا تھا, 40 قدم لے کے چل کے رکھے بعد پھر پوچھتے تھے. 3 مرتبہ ہوتا تھا ایسا, پوچھتے تھے لوگوں اس میت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک شخص ہاتھ اٹھاتا تھا, بولتا تھا یہ شخص میرا قرض دے رہا ہے, میرا قرض لیا ہوا ہے اور مر گیا, میرا قرض واپس نہیں کرا. تو وہ بزرگ, وہ امیر جو ہے, اس کے اولاد کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے خاندان والوں کو آواز دیتے تھے, کہاں ہے میت کے ذمہ دار؟ بیٹا, بھائی, باپ, جو بھی ذمہ دار ہے آ جاتے تھے سامنے. دیکھو تمہارا مرحوم جو ہے فلاں شخص کا قرضہ لیا ہوا ہے, واپس نہیں کیا,
تو وہ شخص میت کے سامنے ٹھہر کے وعدہ کرتا تھا کہ میں جو ہے ان قریب چند دنوں میں یا آج کل میں یا آج یا ابھی میں ان کا قرض واپس کر دیتا ہوں. تو پھر جنازہ اٹھاتے تھے. بولے نہیں کرتا واپس، جنازہ اٹھاتے ہی نہیں تو جنازہ ہی نہیں اٹھاتا. جب تک انہیں وہ جنازے کی طرف سے اس کے لواحقین، اس کے جو میت کے جو اولیاء ہیں، جب تک وہ قرضداروں کا قرضہ واپس نہیں کرتے اس وقت تک جنازے کو اٹھایا ہی نہیں جاتا. ہمارے بزرگان دیکھ لیا، ارے میاں ایسا بولے تو اب ایک بھی میت قبرستان کو نہیں جاتی یہاں پہ. انہیں مہر دینا باقی ہے، انہیں گاڑی کا بل باقی ہے، انہیں لائٹ کے پیسے باقی ہے، انہیں گھر لیا انسٹالمنٹ کے پیسے باقی ہے، انہیں جو ہے وہ سسرال والوں تک سے جو ہے لیا تھا پیسے وہ اب تک واپس ہی نہیں کر رہا. انہیں سال ہے سسرال پورا پھر کے لڑ لگے رشتے بند کر دیے، انہیں پیسے دیا ہی نہیں. جنازے میں اٹھتے تھے ہمارے جاتے چلے تھے بھیا تو یہیں گھروں میں گاڑ لینا پڑتا تھا ہمارے. اس لیے کیا کرے بزرگوں والے میاں بند کرو، وہ ولیوں کا دور تھا، نیک لوگ تھے، ایک آدھ گناہ زندگی میں ہوتا تھا وہاں میت کے لوگ جو ہے مسئلے کو حل کر دیتے تھے. یہاں پوری زندگی بدکاریوں میں گزر رہی، گناہوں میں گزر رہی، چوری میں گزر رہی، بچیوں کو چھیڑنے میں گزر رہی، رات بھر پوری فیس بک یوٹیوب میں گندے گندے چیزاں دیکھنے میں گزر رہی. بولے چیپٹر کلوز کرو، کلوز کر کے سیدھا اٹھا رہے ہیں لے کے جا کے دے دے رہے زمین کے حوالے. ایسا دور آ رہا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آپ سے میری گزارش ہے، آپ سب سے میری ادب اور اجتماع سے میرے بھائی اتنے بے خوف ہو کے زندگی مت گزارو. آج یہ اللہ کا جو عذاب یہ ہمارے اوپر ظالموں کی شکل میں جو مسلط ہو رہا ہے نا، یہ عذاب آپ یقین مانیے، ان کو برا بولنا کچھ بھی نہیں ہے، بولا تو 2 گھنٹے میں بول دیتا ہوں، خلاف بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کیا کریں گے ان کے خلاف؟ ان سے زیادہ خطرناک یہ ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے، ان سے زیادہ خطرناک ہے بھائی، ان سے زیادہ خطرناک ہے ہماری صفوں میں. ایک صاحب میرے پاس جو ہے ملاقات کے لیے آتے، اتنی بہترین وائٹ داڑھی ہے، زبردست داڑھی، پھوڑی کرتا پجامہ چومتے، بڑے بزرگ میں بھی ان کو چومتا ہوں، انہوں نے کو چومتے، مست چل رہا 6-7 سال سے چل رہا. ایک آدمی بولا ارے ان کا تعلق نقشبندی صاحب سے ذرا مضبوط ہے بھائی، ذرا ان سے مل کے آئیں گے. بول کے آیا میرے گھر پہ آ گئے، صبح کھٹکا مارا، میں بیچارہ اوپر سے نیچے اتر گیا، 3rd فلور سے آنا. کیا بات ہے بھائی بہت دم کر رہے. بولی کیا بات؟ صاحب وہ صاحب آپ سے آتے نہیں ملنے. ہاں بولا ماشاء اللہ بہت کیا ہوا، ٹھیک ہے. ارے نہیں ٹھیک ہے کہا سنو ذرا ٹھہرو. ان سے میں سود انٹرسٹ پہ پیسے دیتے ہیں محلے میں سب کو. بولے انہوں انٹرسٹ پہ دیتے؟ ہاں انٹرسٹ پہ دیتے انہوں پیسے. میں لیا تھا 1 لاکھ روپے، وہ دینا تھا 1,10,000، دے نہیں سکا، 1,80 ہو گئے. اب انہوں میری جان پہ بیٹھے ہوئے، کچھ بھی گھر میں سے چھین لیتا ہوں بول رہے ہیں، قبضہ کر لیتا ہوں بول رہے ہیں. کیا کہ بول رہے ہیں ذرا ہم کو بولو نا. آپ بول رہا اماں میں بولا تو بھی نکوا انہوں بھی نکوا، جاؤ رہے ہیں دونوں میں میرے دکان پہ میں لے جانے چکر میں دیکھ رہے تھے. کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سک رہے بھائی. داڑھی چھوڑ کے بھی گناہ کر رہے ہیں، بڈھے ہو کے بھی گناہ کر رہے ہیں. موت بالکل ایسا لٹک رہی سر کے اوپر. اب آؤں جب آؤں، شام میں آؤں، صبح میں آؤں، دوپہر میں آؤں، رات میں آؤں، کب کھا کے سو رہا، آج کا ہارٹ اٹیک، کڈنی فیل، انہیں پوچھ رہی. انہیں پٹھا انٹرسٹ پہ پیسے دے رہا لے رہا کرتے. کوئی خوف نہیں ہے بھائی موت. اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا کوئی خوف نہیں. کیا ہوں گا خبر کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جو فرشتے آئیں گے عذاب دینے، اللہ نے ان کو کان نہیں بنائے، اللہ نے ان کی آنکھ نہیں بنائی، ان کا یہ چہرہ پورا سپاٹ ہے. فرشتوں کو نہ آنکھ ہے نہ کان ہے. صحابہ کرام رونے لگے یا رسول اللہ وہ قبر میں عذاب دینے والے فرشتوں کے کان اور آنکھ کیوں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے اللہ ان کے ہاتھ میں گرز دے گا، گرز، کوڑا. وہ کوڑے سے جب ماریں گے بڑی چٹان بھی ہوگی تو ریزہ 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 ہو جائے گی. ویسے کوڑے سے یہ 6 فٹ کے آدمی کو مارا جائے گا. سوچو اس کا حال کیا ہوگا. چٹان ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ مار جب پڑے گی تو وہ اتنا چیخے گا، اتنا چیخے گا. حدیث شریف کے الفاظ ہے سوائے انسان اور
جنات کے، کائنات کی ہر شے اس کے چیخنے کی آواز کو سنے گی سوائے انسان اور جنات۔ حدیث شریف میں مشکات کی حدیث، باب عذاب القبر، مشکات کی حدیث رسول اللہ نے کہا سوائے انسان اور جنات کے کائنات کی ہر شے وہ میت کے چیخنے کی آواز کو سنے گی۔ وہ اتنا چیخے گا، اگر فرشتوں کو کان ہوتے تو وہ چیخوں کی آواز سن کر فرشتوں سے مارنا چھوڑ دیتا، اسی لیے اللہ نے فرشتے کو کان نہیں دیے۔ اور جب مارے گا فرشتہ تو وہ گناہگار، وہ شرابی، وہ پاپی، وہ جواری، وہ کبابی، وہ ماں باپ کا نافرمان، وہ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑنے والا، وہ رب کی نافرمانی کرنے والا، وہ رات بھر گناہ کے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے رات گزارنے والا، جب اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، سود کھانے والا، اس کو جب عذاب دیا جائے گا تو وہ ایسے تڑپے گا، ایسے تڑپے گا، اگر وہ فرشتہ دیکھ لیتا اس کا تڑپنا تو مارنا چھوڑ دیتا۔ اس لیے رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس فرشتے کو آنکھ ہی نہیں دی، نہ وہ دیکھ سکے گا نہ وہ سن سکے گا، بس خالی مارتا جائے گا، مارتا جائے گا، مارتا جائے گا۔ اتنا دردناک عذاب ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی، 2 بیٹیاں، وہ حضرت عثمان ذو النورین، جب ان کے سامنے دوزخ کا ذکر آتا تو وہ بس روتے 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 روتے، جب ان کے سامنے خبر کا ذکر آتا، عذاب خبر کا، نہ صرف روتے بلکہ چیخ مار کے زمین سے اچھلتے اور زمین پہ جاتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ بعض صحابہ نے پوچھا عثمان دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو تم بہت روتے ہو، لیکن جب خبر کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو نہ صرف روتے ہو بلکہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہو، کیفیت بدل جاتی ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ عثمان ایسی کیسی خشیت خبر کے عذاب کی ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا دیکھو دوزخ میں عذاب ہو تو بندہ کم سے کم ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہل تو سکتا ہے، مگر جب خبر میں عذاب ہوگا تو بندہ ہل بھی نہیں سکتا۔ اتنا دردناک عذاب خبر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ذو النورین جو رسول اللہ کے داماد، جن کو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دی، ویسی ذات عذاب خبر سن کے رو رہی تھی۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہمیں نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ نماز، نہ وضو، نہ طہارت، نہ ذکر، نہ وظائف، نہ تلاوت، نہ عبادت، نہ تقوی، نہ تزکیہ، نہ مجاہدہ، نہ تصوف، نہ سلوک، نہ طریقت، نہ شریعت۔ حقیقت تو یہ ہے مسلمانوں، اگر اس اسٹیج پر لا کر ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کو کھڑا کر دو تو آپ تمیز نہیں کر سکتے اس میں مسلمان کون ہے، اس میں کافر کون ہے۔ دونوں کا حلیہ سیم، دونوں کا ایٹیٹیوڈ سیم، دونوں کا کردار سیم، دونوں کے اخلاق سیم، دونوں کی تہذیب سیم، دونوں کی بات چیت سیم ہو گئی۔ استغفر اللہ، اتنا نیچے چلا گیا ہے آج کا مسلمان، کافروں جیسا ہو گیا، کافروں جیسا، اخلاق ختم ہو گئے، انسانیت ختم ہو گئی، محبتیں ختم ہو گئی، ہمدردی ختم ہو گئی، رحم ختم ہو گیا، حسد، جلن، بغض، شرارت، بدماشی، گندگی، خلاص، ساری ضلالتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، سب بھول گئے اللہ کا عذاب۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، میں آپ کا بھائی، آپ سے ادباً التماس کر رہا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہمیشہ طہارت سے رہو، باوضو رہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ یہ ایک مومن ہونے کے ناطے آپ کی پہلی سوڑی ہے، یہ طہارت سے رہنا، وضو کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اور اب رمضان شریف آ رہا، 1 روزہ خدا کی قسم نہیں چھوڑنا، یہ مومن ہونے کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی۔ اس کے آگے تو ابھی لاکھوں سیڑھیاں ہیں، ابھی چڑھتے 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 محبوب الہی بننا ہے آپ کو۔ میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے، اس کے اوپر غور کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، الحمدللہ۔